السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں کے حقوق۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم دیکھیں گے حدیث کی اور قرآن پاک کی روشنی میں اللہ رب العزت اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا حکم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6007 پہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس حدیث میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ دنیا کا عظیم ترین کام ہے، اپنے اسلام کی دفاع کرنا، اپنے دین کی دفاع کرنا، جو کہ آج کے دور میں ایک شاید مسلمانوں کے لیے ایک ناممکن سا کام بن گیا، لیکن جنہوں نے جہاد پہ جانا ہے وہ جاتے ہیں۔ جو اپنے اسلام کی دفاع کے لیے نکلتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا بڑا کام تم اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالو تو تم ایسے بھی کر سکتے ہو، اس کے برابر کا اجر پا سکتے ہو۔ یعنی کہ تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو، تمہارے جتنے ارد گرد بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرو، ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ تم اپنی چھوٹی چھوٹی کوششیں کرو، بڑی بڑی کوششیں کرو، جتنی تمہیں توفیق ہے تم کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جہاد کرنے والوں کی طرح ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 پہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سے لوگ پوچھیں تم کیا خرچ کرو، یعنی کہ انسان جاننا چاہتا ہے نا مال میں سے کیا خرچ کرے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیٹیگرائز کر دیا کہ تم نے اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنا سارا مال اپنے اوپر خرچ کریں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، اپنے اوپر بھی تو خرچ کرو، لیکن والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں کے لیے۔ کیا ہم اپنا اس وقت جائزہ نہ لیں کہ ہماری جو منتھلی سیلری آتی ہے، جو ہماری منتھلی پے آتی ہے، کیا ہم اس میں چھوٹا سا کوئی ایک حصہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا، کیا ہم ان کے لیے کچھ سوچتے ہیں، کیا ان پہ خرچ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہر قرآن پاک کی ایک آیت، آپ سمجھے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہر وہ آیت آپ کے لیے آئی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں تو صحابہ کرام رو پڑتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگا یہ اپنے لیے، تو یعنی کہ اس کو اپنے اوپر کر کے ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں کہ اچھا وہ اس کے پاس مال ہے، وہ یہ کرے گا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا سا بھی مال دیا، ہم اس تھوڑے سے مال میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم اپنا مال خرچ کرو۔ ہم نے پیچھے پڑھا والدین کے حقوق و فرائض، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے، مسکینوں کے۔ تو چوتھے نمبر پہ آج ہم پڑھیں مسکینوں کے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں والدین کے حقوق، یعنی کہ ان کو بھی کیٹیگرائز کیا، اپنے والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ اور مسکینوں پہ اور مسافروں پہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے یہ، اور یہ جو آیت نمبر 60 ہے یہ کس کے زمرے میں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا۔ یہ آیت ہوئی ہے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے زمرے میں آتے ہیں صدقات بھی آتے ہیں اور زکوٰۃ بھی آتی ہے۔ فقراء پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی زکوٰۃ کہاں دیں؟
تو الفت، جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو، یعنی کہ اگر آپ کسی ایسے پرسن پہ ورک کر رہے ہیں جس کو آپ اسلام میں لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ اماؤنٹ آپ کو ضروری ہے، اس کی مدد کرنا ضروری ہے، یا وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اسلام کے اس حلقے میں آیا ہے، دین اسلام کو اس نے قدم رکھا ہے اور وہ پیچھے سے سب کچھ چھوڑ آیا ہے، تو اس کے اوپر مال خرچ کرنا ہے گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی کہ جو وہ قیدی جو بلا کسی عذر کے قید ہو گئے، ان کو چھڑانے میں جو مال خرچ، وہ بھی ہم زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ تاوان بھرنے والوں، یعنی کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے کام آتے ہیں جس میں آپ کو تاوان بھرنا ہوتا ہے اور وہ انسان نہیں بھر پاتا، تو اس کی مدد کے لیے ایسا انسان جو اپنے اتنا نہیں کماتا، وہ ایسے تاوان نہیں بھر سکتا، تو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں، سب سے مین پر اللہ کی راہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں، بہت سے ایسے جو ہے نا ادارے قائم ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کو دینا، جو ایسے لوگوں کو بنا رہے ہیں، ایسی قوم پروڈکٹیو مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، ان کے لیے نہیں دیکھتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اسکولوں پہ خرچ کریں، ہم کالجوں میں خرچ کر دیں، ہم یونیورسٹیز پہ خرچ کر دیں، کیا ان اداروں کا کوئی حصہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کی راہ میں، یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے وہ نسلیں آگے بڑھانی ہیں جو ہمارے اسلام کو لے کے چلیں گی، جو ہمارے اسلام کا دفاع کر دیں گی۔ ان کے علم کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہے، ان کی کتابوں پہ، اس انسٹیٹیوٹ کو بنانے میں، اس کی ایک ایک اینٹ پر فلاح کا کام ہے۔ اس فلاح کے کام میں اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم اپنے خرچ کر سکتے ہیں۔ مسافروں کے لیے، یعنی کہ مسافروں کے لیے یہاں اس لیے کہہ دیا، جو بھی مسافر ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اس کے پاس کبھی مال نہیں ہوتا، کبھی سفر لمبا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ الفجر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ یعنی کہ تم نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے کو اکسانا بھی ہے، دوسرے کو بتانا بھی ہے۔ تم دیکھتے ہیں مساکین سے بدسلوکی کرنے والا آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ہم زندگی میں کہتے ہیں ہم اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں کیا کہتے ہیں۔ سورہ الماؤن کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ یعنی کہ بہت بڑی بات ہے، اس آیت کو پڑھ کے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی بات نہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ اگر آپ خود کرتے ہو، آپ کے گرد ایسے لوگ ہیں، تو آپ ان کو ابھارو، مل جل کے کام کرو، مسکینوں کے لیے کوئی اچھا سا کام کر دو۔ ان کے مسکین وہ ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈنا چاہیے اپنے ارد گرد۔ ان کی یعنی کہ وہ بتا نہیں رہے اور ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہمارے نیبرز میں شاید ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں جو مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا، ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو ڈرایا ہے، مساکین سے بدسلوکی کرنے والا آخرت کے دن کو جھٹلانے کے برابر، یعنی کہ اس نے اپنے دین اسلام کی ایک بنیاد کو جھٹلا دیا۔ آخرت پر ایمان ہمارا ایک ایمان ہے، جیسے رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، قرآن پاک پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، اسی طرح ایک ہمارا ایمان کا پورشن آخرت پر ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس نے آخرت کو جھٹلا دیا، میں سے اس کا ایمان ہی پورا نہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ الروم کی آیت نمبر 38 پہ ہے، مساکین کے حقوق پورے کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ انسان کو ڈراتا ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ، اور کبھی اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتا ہے۔ یہ بھی ہمارے قرآن کا ایک اعجاز ہے، قرآن کی ایک خوبصورتی ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہے ہیں ساتھ میں۔ چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ انسان کہتا ہے اس کے پاس مال آ گیا،
اس نے اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا، اس نے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر دیں، اس نے باہر جا کے حلال کمائی کما لی، تو اس کے لیے سب کچھ پورا ہو گیا؟ نہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے منتھلی میں سے اپنے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے آپ کا ایک مشورہ، ہو سکتا ہے آپ کی ایک تسلی اس کے لیے ایک بہت معنی رکھتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر مسکینوں اور رشتہ داروں اور مسافروں کو اس کا حق دیتے ہیں۔ اس کا حق کیا؟ اس کا حق وہی ہے جو اللہ نے آپ کو مال دیا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ ان لوگوں پہ خرچ کر دیں جو مسکین ہیں، بیوہ ہیں، جن کی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی آ کے مدد کر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔